الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یختار وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم واتبع سبیل من اناب الی وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ بابرکت محفل و مجلس حضور آیات من آیات اللہ حجت اللہ علی الارض مجدد وقت حضور سیدی و مرشدی اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے بڑے عرس پاک کی مجلس اور محفل منعقد کی گئی ہے اور اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم ادارے جامعہ علویہ غوثیہ میں ہجرت کالونی کراچی میں اہل سنت و جماعت کا یہ عظیم دینی ادارہ جو سالہ سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات کو اکابر کی مسلم قرن اول سے لے کر اب تک جو تعلیمات ہے اس کو بڑی مضبوطی اور دیانت سے اس کا فروغ اور اس کی نشر کرنے والا یہ ادارہ جس میں بحمداللہ تعالی اکابر اہل سنت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مجدد اعظم مجدد امیت مستمرہ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ
امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام شیخ المشائخ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان تمام اکابر کے ذکر کے ساتھ بر صغیر کا ایک ممتاز نام، جن کے وجود مسعود سے آج کی برکت سے آج مسجد کے مینارے اللہ اس کے رسول کے ناموں سے گونج رہے ہیں اور لوگوں کے عقیدے اور ایمان محفوظ ہیں، حضور سیدنا تاجدار گولڑا، فاتح قادیانیت، محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی عرس پاک، کیونکہ یہ تمام اکابر جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، ان کے آراس، ان کے عرس اسی مہینے مبارکہ کے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس بزم میں جو اور اس جلسے میں جو ہم حاضر ہیں، اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ادارے کے بانی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح اور اس اخکر پر بہت شفیق حضرت علامہ مولانا مفتی یعقوب معینی صاحب رحمہ اللہ تعالی اس ادارے کے بانی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر کے صدقے اور آپ کے لگائے ہوئے اس خیر کے چمن کے صدقے اللہ رب العالمین آپ کی قبر مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ آپ کے شہزادے الولد سر لابی کی عملی تفسیر بنتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی یعقوب معینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطوط قدم کی مکمل طور پر اتباع کرتے ہوئے آپ کے شہزادے اہل سنت و جماعت کا فخر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی صہیب معینی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو اس ادارے کے سرپرست ہیں اپنے والد گرامی کی جانب سے، اور آج کے اس جلسے میں اپنے تمام رفقاء علماء تلامذہ اہل محلہ کی معیت میں آپ اس جلسے کی صدارت و سیادت فرما رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ مفتی صہیب معینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، اور جس طرح آپ تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا اس میں مسلسل اضافہ فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ رب العالمین صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے، اس کے شہرے کو چار دنگ عالم میں عام فرمائے۔ یہاں کے تلامذہ اور جو فضلاء ہیں اللہ رب العالمین ان سے اپنے دین کی حفاظت اور دین کی نشر اور اکابر کے پیغام کے فروغ کا کام لے، اور جتنے اس ادارے کے معاونین ہیں، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، دام درہم سخن یہاں کے اساتذہ کرام کسرہم اللہ تعالی، اور اس ادارے کے ساتھ جس قسم کا تعاون کرنے والے جو ہیں، اللہ ان تمام کو ان کے اہل و عیال کو صبح قیامت تک دنیا و آخرت کی تمام حسنات اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے کے مطابق اور لئن شکرتم لازیدنکم کے تقاضے کے مطابق محض رضائے الہی کے لیے، جس میں تعلی اور تصنع نہیں، یہ شکرانے کے جملے اللہ کے حضور ذکر کرنے کے بعد، اور جو خادمین دین ہیں ان کی تعریف اور توصیف محض رضا الہی کے ذکر کر کے رب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جملے ذکر کرنے کے بعد، میرے دوستو بزرگوں، آج جس ہستی کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت بحمد اللہ تعالی دور صحابہ سے لے کر آج تک اپنا ایک مضبوط نظام رکھتے ہیں، اپنا ایک دستور رکھتے ہیں، قرآن و سنت کی تبلیغ کا وہ متوازن نظریہ اور پیغام رکھتے ہیں، جس کے وارثین اور جس کے محافظین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت مولا مرتضیٰ سے لے کر تو آج تک اور قیامت تک یہ تمام وارثین ہیں، جو ان کے تتبع میں ایک کے بعد اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہیں یہ وجود بخشتا ہے، اور پھر ان کی پوری زندگی اللہ کے دین اور اس نظام کی حفاظت کے اندر بسر ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، پہلے ہم اس چیز کو اختصاراً لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں،
کیونکہ میرے عام دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں میری طرح، تو وہ اس نوعیت کو سمجھے. عرس کے مفہوم کئی بنتے ہیں. اگر یہ عربی لفظ ہے عرس، عین را اور سین، اگر اس کی لفظی ترکیب دیکھی جائے اور اس کا جو لٹرلی معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی تو شادی اور خوشی کا ہے. اور بڑا مشہور وہ رابطہ جو اکثر ہمارے اساتذہ ہمیں سناتے رہے ہیں جامع ترمذی شریف کی حدیث کے تحت، کہ قبر میں جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو میت 3 سوالوں کے جوابات اس سے پوچھے جاتے ہیں. وہ بظاہر سوال ہوتے تو آج کے دور کے اعتبار سے بہت آسان ہے، لیکن ہیں بڑے دقیق اور مشکل اس وقت میں، کیونکہ پوری زندگی اگر اس کی عادت نہ ڈالی جائے اس کے جواب کو یاد رکھنے کی، تو قبر کے اندر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو خاتم النبیین جناب سید عالم کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ وہ 3 سوالات ہیں. جب وہ خوش نصیب بندہ ان 3 سوالوں کے جوابات بالترتیب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے، تو بس یہی اصل سوال کا مرحلہ تھا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے فرشتے انعام کر دیتے ہیں کہ بڑا مشہور جملہ وہ حدیث پاک کا کہ نم کہ نومت العروس. 2 طریقوں سے اس کے معنی کیے گئے ہیں. نم تو سو جا، کہ نومت العروس. اب یہ دلہا دلہن دونوں کے معنی میں ہمارے بزرگوں نے مانا کیا کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، یا ایسے سو جا جیسے دلہا سو جاتا ہے. یعنی اس کو مکمل مغفرت تامہ کی بشارت دے دی جاتی ہے، اور جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کے لیے آخرت آسان ہو. تو یہ جو اس کو لقب خاص عرس دے دیا جاتا ہے لفظ عرس کے مادہ اشتقاق کے ساتھ کہ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہا سو جاتا ہے، تو یہ اولیاء کاملین جن کی پوری زندگی شریعت کی اتباع میں گزرتی ہے، تو یہ واضح طور پر ایک کامل قرینہ بن جاتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے قبر کے اندر جواب دینے کے میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں. تو وہ ساتھ، وہ گھڑی، وہ ٹائم جس میں ان کو لحد میں رکھ دیا جاتا ہے، یا ان کا جو اپنے رب سے وصل ہونے کا وقت آتا ہے، روح رب کے حوالے کرنے کا وہ وقت آتا ہے، تو ترتیب سے قدیماً اور حدیثاً اہل سنت و جماعت کے اکابر اور صوفیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس ٹائم، اس وقت کا اہتمام کرتے ہوئے فاتحہ شریف، اللہ رب العالمین جل وعلا کے پسندیدہ کلمات ذکر کر کے اللہ سے اس کا اجر پا کر صاحب عرس کے لیے، صاحب صالح ثواب کے لیے منسوب کیا جاتا ہے. تو اس پوری مجلس کو اپنی خاص نوعیت کے اعتبار سے عرس کہا جاتا ہے. ایک تو میرے دوست بزرگ اس معنی کو سمجھ لیں، ایک تو عرس کا یہ مفہوم ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی، اب اگر یہ کوئی کہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ قبر میں جواب دینے کے لیے کامیاب ہو گئے، میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے ابا انتقال کر گئے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا تمہیں کیا پتا تھا ایمان پر مرے جو تم جنازہ پڑھ رہے ہو، اور پھر مسلمانوں کی مکمل رسومات اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس کو شمشان گھاٹ میں جلانے کی بجائے مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن کر رہے ہو. وہ کہیں گے نہیں میرا باپ مسلمان تھا. تو میں نے کہا تیرا باپ صرف لفظ مسلمانی سے پہچانا گیا، اس کی زندگی کا کوئی عمل تقوی و طہارت میں اتنا واضح نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کے کلمے اور ایک آدھ نمازوں کو دیکھتے ہوئے یا دین کے کسی شعار کے ساتھ اس کا جڑنا دیکھتے ہوئے اس پر ایمان اور بخشش کا اطلاق کیا جائے، تو یہ اولیاء کاملین جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر گمراہ بدین صراط مستقیم کو پالیں اور فساق تائب اور توبہ و تائب کر کے رب کریم کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائے، تو پھر ان کے لیے حسن ظن اور رب کریم سے وفور امید کیوں نہ کی جا سکتی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے. اسی پر نعرہ لگایا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس پر بعض دوستوں کو مروڑ بھی آیا کہ جناب آپ اس پر کوئی نص دکھائیے. تو میں نے کہا یہ اعتراض تو غیر مقلدوں کا بہت پرانا تھا. وہ کہتے تھے اپنے ولیوں کو تم جنتی کہتے ہو، اس پر کون سی نص ہے؟ تو میں نے کہا بس پرانی بات ہے،
کہ آپ نے ڈبہ چینج کر دیا، اعتراض لے آئے، پہلے وہ خارجیوں کا اعتراض تھا، اب رافضیوں کا بنا کر لے آئے. تو جناب جب عام ولی کے لیے جنتی ہونے کا اعتبار اس کی زندگی اور اس کے تقوی و طہارت اور اس کی استقامت و صلابت کی وجہ سے اس کو جنتی قرار دینا عین ہر مومن کے دل کی آواز ہے، تو جن کے لیے نصوص قرآنیہ عامہ موجود ہے شرف صحابیت کے ساتھ، ان کے لیے شک پیدا کر کے ایک کے لیے گویا کہ اس بات کا تقاضا کرنا، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ پھر تو یہ سوال آگے تک کھڑا ہو جائے گا کہ حضرات اہل بیت، ائمہ اہل بیت کے لیے کون سی نسائی ہے، معاذ اللہ غوث اعظم کے لیے کون سی نسائی ہے، فلاں بزرگ کے لیے کون سی نسائی ہے؟ تو یہ دقیانوسی اور بدبخت قسم کا اعتراض جو گویا کہ اہل سنت کے شرازے کو منتشر کرتا ہے. سرکار گولڑا کی تعلیمات ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے. ہمارے اکابر کے پیچھے چلو، نئے جوکروں کے پیچھے نہ چلو، اٹھا کر دیوار پر دینے کے مانند ہے. اس لیے کہ جس نے پوری زندگی صحیح عقیدے پر گزاری ہے تو بندے کو رب کے ساتھ یہی امید کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو وہی اجر سے نوازا ہے کہ جس اجر کی توفیق اسے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ادا کرنے کی عطا فرمائی ہے. یہ اس کا وہ تتبع ہے. استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تشریف رکھیں. جزاک اللہ. یہ ہماری خوش بختی ہے. استاذ العلماء، بقیت السلف، فخر الخلف، استاذ الاساتذہ حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا قبلہ حضور مفتی عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے. اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت کا سایہ چرخ اہل سنت پر، ہم طلباء پر، ہم متلاشیان حق پر اللہ رب العالمین جل وعلا تا دیر قائم و دائم رکھے. اور حضرت کا امتیاز کون نہیں جانتا؟ حضرت کے ہزارہا تلامذہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر دین کا درس دے رہے ہیں، لیکن حضرت کے فیضان علم کی ایک شخصیت ایسی ہے جس نے وہ تجدیدی کام کیا کہ آج پوری دنیا یا رسول اللہ اور ختم نبوت کے نعرے سے گونج رہی ہے. یعنی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ دل و جان سے جڑ کر اپنے ایمانوں کو اصل تقویت میسر کرانے کے لیے اور دین پر مستقیم ہونے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے. حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کیونکہ تقریر ابھی میری شروع ہی کی تھی، گفتگو میں نے آپ کے ساتھ. استاد صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ اصل خطاب تو آپ ہی کا ہوگا. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ عرس کا لفظ جو میرے سادہ بھائی بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے. اس عرس کے لفظ کی ایک مفہوم تو یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا مفہوم عرس کا یہ ہے جو ہم تاجدار گولڑا کی بارگاہ تک پہنچنے سے پہلے عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پکچر ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے. عرس کا ایک مفہوم جو ابھی ذکر کیا گیا اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے، باعتبار خوشی یا شادی کے، وہ کب بولا جاتا ہے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی تمام آیات پر ایمان رکھتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور کوشش کرتا ہے کہ تمام آیات پر عمل کرنے کے لیے اس کو مختلف عنوان میں تقسیم کرے. نماز کے وقت نماز، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ، حج کے وقت حج، اور روزے کے وقت روزہ.
درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ عرس کا ایک مفہوم، یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ جس میں قرآن کا ایک بہت بڑا تقاضا مکمل ہوتا ہے، جس کو اکثر لوگ فراموش کر دیتے ہیں، یا ان کو ایسا وقت ہی نہیں مل پاتا، یا ایسی توفیق ہی العیاذ باللہ نصیب نہیں ہوتی کہ قرآن کی خاص اس مفہوم اور اس ہدایات پر وہ عمل پیرا ہو۔ غور کیجیے آپ، عرس کا جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن پر اپنے درجے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اس کے شرائط کے اعتبار سے، اس کی قبولیت کے اعتبار سے، قرآن کی ہر آیت کو دل سے قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، اسے اللہ کا کلام یقین کرنا، اور اس کا وقت جب آ جائے تو اس پر عامل ہونے کی مکمل نیت رکھنا، یہ ایمان اور ضروریات دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کتاب پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اب آپ دیکھیے، نماز کی جب بات آئی تو ایک تقاضا مکمل ہوا، واقیم الصلاۃ۔ روزے کی بات آئی تو اس کا ایک تقاضا پورا ہوا، حج کا وقت آیا تو ایک تقاضا پورا ہوا، زکوٰۃ کا آیا تو ایک تقاضا پورا ہوا، حقوق العباد میں جن کے جو جو درجے ہیں، اس کا جیسے جیسے ہمارا سامنا ہوتا رہا وہ تقاضے وہاں مکمل ہوتے رہے۔ لیکن قرآن میں توجہ سے سن لیجئے کہ قرآن پاک میں صرف نمازوں کا بیان ہی نہیں، روزوں کا بیان ہی نہیں، حج کا بیان ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی شانیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جناب سید عالم کی خصوصی شانیں اور آپ کی نسبت سے آپ کی امت کے صالحین اولیاء کی شانیں، اس لیے اہل سنت و جماعت اس ضروری مفہوم کو ایک خاص عنوان میں تقسیم کرتے ہیں۔ جب عنوان اور ٹائٹل میلاد النبی کا رکھتے ہیں تو وہاں پر ان آیات سے استفادہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا مکمل ثبوت دیتے ہیں جو شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وارد ہوئی ہے۔ یہ تقاضا اس عنوان میں مکمل ہوتا ہے۔ پھر وہ آیات جو اولیاء کی شان میں اتری ہے کہ پوری زندگی کہ آپ صرف یہی پڑھتے رہیں گے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہی پڑھیں گے، یہ بھی پڑھا جائے گا جب اس کی ضرورت رہے گی، جب اس کا تقاضا ہوگا کہ پوری زندگی یہی آیت آپ پڑھتے رہیں گے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بھی پڑھا جائے گا جب اس کی ضرورت ہوگی۔ لیکن وہ آیات جو خالصتاً حضور سید عالم کے امت کے صلحاء کے لیے بیان کی گئی ہے، کہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ کہہ کر، کہیں أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہہ کر، کہیں پر وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ کہہ کر، یہ ساری آیتیں جو شان اولیاء ہیں وہ کب پڑھی جائیں گی؟ جب ٹائٹل عرس کا دے دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام آیتوں کو بیان کر کے اپنا جو حق ہے اس سے بندہ دستبردار ہو جاتا ہے۔ ایک مفہوم عرس کا یہ ہے، دو ہو گئے، اور آخری مفہوم اس کا میں کئی مفاہیم میں سے ایک یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، جلدی سے سن لیجیے، نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی کیا فرمایا کہ تم اپنی طرف سے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے، ہر ناک کی سیدھ میں جانے والی سڑک سیدھی نہیں ہوتی، صراط اور مستقیم اسٹریٹ راستہ اللہ کے نزدیک، سیدھا راستہ اللہ کے نزدیک، اللہ کا راستہ اللہ کے نزدیک وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے محبوبوں کو تم پاؤ گے، جس طریقے پر اللہ کے محبوبوں کو پاؤ گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو عرس ہماری ایمانی تربیت کا نام ہے، توجہ سے سن لیجیے، ہماری اخلاقی تربیت کا نام ہے، ہماری شرعی طبیعت کا نام ہے۔ مثلا ہم ایسے دور کے اندر بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مختصر کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جانب فتنہ ہے، کوئی اپنے نسب کا بیجا استعمال کر کے اپنی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے علم کا بیجا استعمال کر کے اپنی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی دولت کا بیجا استعمال کر کے اپنی بات کر رہا ہے۔ تو جب ایسے فتنوں کے وقت میں آ جائیں کہ اس وقت قرآنی آیات اور دین کی تشریحات
دین کے تقاضوں کی بتائیں کسی اور چیز کی طرف چلی جائے تو پھر اس وقت ضرورت پڑتی ایسے اکابر کی تاریخ کو پڑھنے کی، ان کی زندگی، بائیوگرافی اور حالات کو پڑھنے کی کہ جب سیاسی حالات اسلام پر آتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، جب دین میں پیچ و خم آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، تو لہذا موجودہ مفتی اور عالم اور محدث کو پکڑنے سے پہلے ان کی طرف مراجعات کرو، ان کی طرف لوٹ کر دیکھو کہ جو گنبدوں میں خدا کے شیر آرام کر رہے ہیں وہ اس قسم کے حالات جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ کیا بولا کرتے تھے. توجہ ہے، وہ محض خاندان کی طرف ڈھلک جاتے تھے معاذ اللہ، یا محض اپنے ادارے اور کثرت تلامذہ اور کثرت تعداد کی طرف چلے جاتے تھے، یا وہ صحابہ کے رستے کو پکڑ کے رکھتے تھے. تو اس لیے آج اہل سنت کی بقا کا سب سے بڑا اگر کوئی درس کا عنوان ہے تو وہ عرس اولیاء ہے. سن لی، جبکہ اس کا حق ادا کیا جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مزاروں میں چلے گئے، ان کی کتابیں زندہ و جاوید ہیں، ان کی تعلیمات زندہ و جاوید ہے. جیسے ابھی حضرت داتا صاحب کا عرس گزرا، آپ کی مبارک و مقدس کتاب جس کے بارے میں میرے آقا سرکار نظام ملت و الدین خواجہ نظام الدین اولیاء فرما گئے کہ جسے مرشد کامل شرائط کے ساتھ نہ ملے تو اس کتاب کو مرشد بنائے. تو آپ کی وہ تحریر موجود ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریرات موجود ہیں، امام ربانی کی درجنوں کتابیں اور آپ کے 500 سے زیادہ خطوط کا مجموعہ مکتوبات شریف موجود ہے. اسی طرح جس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، آیات من آیات اللہ، سرکار تاجدار گورڑا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کیا تھے، کیا ان کا نظریہ تھا؟ اپنی طرف سے اس سمت کو منتخب نہ کرو، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے فتاوے، اپنی تحریروں میں بتا دیا کہ میں کس دربار کا خادم ہوں اور کیسا نظریہ رکھتا ہوں. میرا نظریہ الوہیت کے بارے میں کیا ہے، دربار توحید اور نبوت کے بارے میں کیا ہے، جماعت صحابہ اور اس میں افضلیت اور فضیلت کے بارے میں کیا ہے، حضرات اہل بیت اور اولیاء کے بارے میں کیا ہے. یہ نہیں کہ فقیر کا لوگ کہتے ہیں جی فقیر یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر وہ مرشد بنتا کیسے جب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یہ راستہ ٹھیک ہے. تو مرشد کا معنی ہوتا ہے آگے راستے پر لے جانے والا. تو مرشد ہوتا ہی وہی ہے جو ایک ہی راستہ بتاتا ہے، جو دور صحابہ سے آج تک چلا آیا، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے. اسی لیے مرشد کامل بنانے کی شرطیں بھی یہ رکھی گئی کہ اس میں 4 شرط موجود ہوں. ایک شرط پہلی ہے کہ وہ سنی ہو. کیا ہو جی؟ اور سنی کا یہ مطلب نہیں ادھر آئے تو یہ بات کر جائے، ادھر آئے تو وہ بات کر جائے. سنی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی صحیح تصویر ہے. جس طرح کلمہ توحید بندہ اجالے میں کہتا ہے ویسی تنہائی میں کہتا ہے. تو سنی وہی ہے جو اجالے میں جیسا ہے اندھیرے میں بھی ویسا ہی ہے، جو کراچی اور پاکستان کی گرم ہواؤں میں جیسا ہے تو برطانیہ اور کینیڈا کے اندر بھی ویسی ہے. اسی طرح کے اعمال کی مماثلت ہو، ادھر کچھ ادھر کچھ، تو اس نفاق کا نام سنیت نہیں. اور سنیت ہے کیا؟ شیخ محقق نے تکمیل الایمان میں فرما دیا سنیت ہے وہ جو اکابر اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر مرتب کر دی ہے اور اس کو لکھ دیا. تو سرکار تاجدار گورڑا بحیثیت امام اہل سنت ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ کی حیثیت سنیوں کے ایک عظیم عالم کی ہے، عظیم مجدد کی ہے، عظیم محقق کی ہے، عظیم محدث کی ہے، عظیم فقیہ کی ہے، عظیم رہبر و مرشد کی ہے. صرف یہ فرمانا آپ کا اپنی زبان پاک کے سے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یقیناً وہ آپ کے وفور محبت کی ایک معرفت کی جھلک ہے جس کو ہم جیسے نادان اور بے علم سمجھ نہیں پائے، لیکن اس کا ترجمہ ہم نے یہ کر دیا کہ بس سرکار پیر صاحب ایک شاعر تھے. نانا جیسا ظلم اعلیٰ حضرت پر کیا گیا ایسا ظلم کہیں ہم پیر صاحب پر نہ کر جائیں. یہ پیر صاحب نے اپنے مزاج پر جو بات کی ہے وہاں تک ہماری معرفت کے پرندے کی پرواز نہیں، وہ بھی حقانیت پر مبنی ہے. لیکن پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سچے اور مکمل مضبوط اور متسلم سنی بزرگ تھے کہ آپ ان کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں. سادات کے اعلیٰ نسب میں ہونے کے باوجود رتی برابر بھی جھکاؤ اہل سنت سے ہٹتا ہوا آپ کو نسب کی جانب نہیں ملے گا. آپ عالی نسب ہیں لیکن نسب پر آپ ایمان اور سنیت کو فوقیت دیتے ہیں. یہ سن لو، آج شریعت کو فوقیت دیتے ہیں. آج بیڑا غرق اس لیے ہو رہا ہے جی ہیں تو بڑے بھائی بڑی شریعت ہوتی ہے، بڑی شریعت ہوتی ہے.
بڑا شریعت کا قانون ہوتا ہے، ہر خاندان کا ادب ہے اس کی حیثیت میں، مگر دین اور شریعت کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ دین اور شریعت کے ساتھ یہ در سرکار پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے اندر وہ انکساری، وہ عاجزی، وہ تواضع، وہ استقامت، اور حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، چاہے ہاتھ چومنے والا ہو یا پاؤں چومنے والا ہو، تو گاڑی گویا کہ نسب کے اس تقاضے سے ڈاماڈول نہیں ہوتی ہے، اس وقت بھی اہل سنت کے معیار اور شریعت کی بالادستی اور اکابر کی تعلیمات پر اس کے گویا کہ جمی رہتی ہے. اور اگر سامنے سے کوئی بک بک کرے اس وقت بھی آپ کے وجود میں انتشار نہیں آتا. کمال استقامت ہے. کسی نے پاؤں چوما اس کو بھی اس کی عقیدت میں سنیت سکھائی، اگر کسی نے گالی دی اس کو بھی سنیت سکھائی. یہ نہیں کہ ادب کرنے کے اندر بندہ مرید کا ہو جائے. مرشد وہ ہوتا ہے جو مرید کا نہ ہو، مرید کو اپنا. آج یہ ہو رہا ہے 4 دیگیں لا کر دے دی تو ہم اس کی باتوں میں مداہنت کرتے ہوئے اپنی ذاتی نفع کی وجہ سے اس پر کچھ پردہ ڈالنا شروع کریں. یہ پیر صاحب کی زندگی میں نہیں تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں نہیں تھا. آج کل گھیرم گھاری یہی ہوتی ہے کہ پیر صاحب کے پاؤں چومو تو ان کا دل ایسی نرم ہو جاتا ہے، بڑا ادب کرتا ہے. ہمارے بزرگوں کے اندر یہ تسنع تعلی نہیں تھی. ان کے پاؤں چومو یا ہاتھ چومو، وہ بات ہمیشہ اہل سنت کی کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ بیٹا پاؤں چوم یا ہاتھ چوم، مانے گا اہل سنت کے نظریے. آج چاپلوسی کا نظام میں اللہ ماشاءاللہ مشائخ بچ گئے، اللہ ماشاءاللہ علماء بچ گئے. کوئی خدمت کر دی جائے، لفافہ پیش کر دیا جائے، نعرے لگا دیے جائیں تو ہم تو دل سے اس کے فدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم دین کے لیے کام ہی نہیں کر رہے ہوتے، اپنی انا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اکابر جس میں امام ربانی جیسی شخصیت ہے اور اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت پیر مہدی شاہ صاحب جیسی شخصیت ہے، یہ کام دین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی پاؤں چوم رہا ہے یا پتھر مار رہا ہے، یہ ہر حال کے اندر حق ہی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا قرآن نے یہی کہا میرے دوستو بزرگوں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کا ہو جا جو خدا کا ہو گیا، جو سیٹ کا ہو گیا ہو، جو عزت کا ہو گیا ہو. یہ لفظ میں طنز کے لیے نہیں، خود سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر کر یہ جملے کہہ رہا ہوں. لیکن تبلیغ ہے اس لیے بات کرنا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الحمدللہ الذی عافانی میں مبتلا. کبھی اس کے ساتھ اور بزرگوں کی موجودگی میں ان کے قدموں کا توسط دیتے ہوئے کہ اللہ ہمیں اس جملے پر استقامت کے ساتھ رکھے. قرآن نے کہا اس کے پیچھے چل جو خدا کا ہوا. جو مرید دے کر تقریر بدل دے، جو حالات دے کر نظریہ بدل دے، وہ منیب نہیں ہے، وہ انابت اس کو نہیں ملی. منیب کس کو کہا گیا، انابت کس کو کہا گیا؟ فرمایا حالات چاہے جیسے بھی ہو، ہزار مصائب ہو، مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. مومن اکابر حالات کا شکار ہو کر پالیسی چینج نہیں کرتے، بلکہ حالات جیسے بھی ہو حالات کو اپنے نظریے پر لاتے ہیں، اور وہ نظریہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کا ہو. یہ وہ تمہید ہے اکابر کو سمجھنے کے لیے. میرے دوستو بزرگوں، حالات کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سرکار گولڑا کی طرف 1-2 جملے عرض کرتا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے اکابر میں شریعت کی بلندی کتنی. آپ کو کسی نے کہا کہ گجرات میں آپ کے بے شمار مریدین ہیں. گجرات یہ ہمارا پاکستان کا نہیں، ہندوستان کا گجرات، اور وہاں بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں. کیوں نہ ہو حضرت آپ ایک دورہ وہاں فرمائیں تو لوگوں کی دل جوئی ہو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دین کی خدمت کے لیے سامان ٹانگے کے اوپر باندھ دیا گیا، اسٹیشن پر ابھی سامان پہنچنا ہے، آپ اپنا امامہ شریف باندھ رہے ہیں، مرید ساتھ میں جو لے جانے والا کھڑا ہوا ہے، آخری پینچ لے جا کر امامے میں گانٹنے کے قریب ہے. وہ کہتا ہے حضور وہاں پر بڑے امیر لوگ موجود ہیں، آپ جائیں گے اور کتابیں چھپنا شروع ہو جائے گی. بس وہیں سے شملہ کھلنا شروع ہوا، جہاں سے باندھا تھا وہیں سے شملہ کھلنا شروع ہوا، اور فرمایا کہ ٹانگے سے سامان کو اتار دو. ہم نے دین کے لیے کام کیا تھا، کسی کی طرف آس نہیں رکھی تھی. یہ ان کی غیرت ایمانی تھی، یعنی تسلط، اور کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے. یہ ان میں جرت ہے. آج اکابر کو پڑھ کر اس چیز کو سمجھنے کی میرے دوستوں ضرورت ہے. اختصار کے ساتھ یہ تمہید آج کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر نے ہمیشہ شریعت کو آگے رکھا، اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا پیر مغاں ہو جائے یا مفتی عالم ہو جائے وہ اپنی طرف سے اہل سنت کے لیے کوئی تشریح کرے.
اور تعبیر کرے. اہل سنت کی تعبیر متون تو متون وہ تو قرآن و سنت ہے، اس کی تشریحات ہمارے اکابر کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہمیں جدید کسی تشریح کی ضرورت نہیں. جس کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے دے تو فائلیں دوبارہ نہیں کھلتی، وہ کھولے گا جو فتنہ کرتا ہے، یعنی جو اس حکم کو نہیں مانتا. تو دنیا کی سپریم کورٹ کو تو چیلنج کر کے فائلیں کھولی جا سکتی ہیں، لیکن اہل سنت کے نظریات کو مرتب کرنے والے یہ قاضی القضاء ایسے علماء جس پر وہ نظریہ بند کر کے قلم کو روک دیں، سنی وہی ہے کہ دوبارہ دلائل کی تنقیح نہیں نتیجے پر عمل کرتا ہے. وہ جو لکھ رہے ہیں تو کہہ رہے جی میں دیکھوں گا طلقاء ہیں کہ نہیں، فلانے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا ہے جی خدا تجھے جہنم رسید کرے یا ہدایت دے. اب تم اہل سنت میں انتشار پیدا کرو گے ان دلائل کو، بات ہنسنے کی نہیں. پیر مہلی شاہ صاحب گردن سے پکڑیں گے ہمیں قیامت کے دن کہ جب فیصلہ ہم نے کر دیا صحابہ کی افضلیت سے متعلق، صحابیت کی تعریف سے متعلق، کس کس کی صحابیت مسلم ہے اس سے متعلق، اہل بیت کی شان سے متعلق، لعن یزید یا تفسیق یزید سے متعلق، تقلید و تحقیق سے متعلق، اولیاء کی شان و عظمت سے متعلق، انتخاب بے تجدید کارنامے مجدد سے متعلق جتنی بھی چیزیں آج زیر بحث ہیں، کیا اس پر مجدد صاحب نے اپنی رائے پیش نہیں کی؟ اعلیٰ حضرت نے نہیں کی؟ سرکار گولڑا نے نہیں کی؟ یہ آئے مختلف جگہوں پر، کوئی سرہن میں آیا، کوئی بریلی میں آیا، کوئی گولڑا میں آیا، یہ الگ آتے ہیں الگ الگ جگہ پر، پیدا ہوتے الگ الگ خاندان میں، لیکن کام ایک ہی نظریے کا کرتے ہیں. تو کیوں آستانوں میں بڑھ جاتے ہو؟ یہ ہمارے آستانے کی بات نہیں ہے. ابے دین میں کوئی آستانہ نہیں ہوتا، آستانہ ایک ہی ہو جناب محمد رسول اللہ کا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آستانے ادھر لے جانے کے لیے ہوتے. یہ کیا ڈھکوسلا بیچ میں لے آیا کہ یہ گولڑی ہے، یہ رضوی ہے، یہ فلانا ہے. او بھائی یہ صرف بس کے نام مختلف ہے، جاتے یہ سب مدینہ منورہ کی طرف ہے. تو توجہ سے سنیے، اکابر کے اندر جھگڑا نہ لگائیے ورنہ بڑا برا حال ہوگا خاتمے کے وقت. یہ آتے مختلف جگہوں پر ہیں، مختلف علاقوں میں آتے ہیں، کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام ہے. سرکار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ 1275 ایک رمضان مبارک آپ کی ولادت ہے. کتنی مماثلت ان اولیاء کے اندر ہوتی. دیکھیں جس سے اللہ نے قیامت کے دن اونچا کام لینا ہے نا، اونچا کام لینا ہے، اس کی پیدائش ہونے سے پہلے ہی ایسے آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. جس سے خدا نے اونچا نام لینا ہوتا ہے اور کام لینا ہوتا ہے اپنے دین کا، اس کا بچپن، اس کی جوانی ایسی پارسائی کے ساتھ جب وہ عروج پا جاتا ہے نا، جب اس کا جوبن مکمل طور پر عیاں ہو جاتا ہے، تب اس کے ماں باپ کہتے ہیں ارے، پھر ان کو وہ خواب یاد آتا ہے جو اس کی پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا ہو. کیونکہ عام بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں، بندہ کچھ بھی دیکھتا ہے، بچے تو نیک ہوتے ہیں، لیکن واقعتاً جب اس سے دین کا کام ہوتا ہے نا تو رب ان کے ماں باپ، استاذوں اور ان کے قریبی دوستوں یاروں کے ذہن میں وہ نقوش کو تازہ کرتا ہے. یہ آج نہیں، یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. پہلے بیج لگا، پانی لگا، اب یہ پھل دینے لگا ہے. تو ذرا غور کرنا، اس کے بچپن کو تو تم نے دیکھا ہے، اس کی جوانی کو تم نے دیکھا ہے، اس کے ماضی کو تم نے دیکھا ہے. یہی حال ہر اللہ کے ولی کا آپ دیکھیں گے، چاہے غوث اعظم ہو، سرکار غریب و نواز ہو، اور اسی تتبع میں سرکار امام ربانی ہو، امام احمد رضا ہو، فضل حق خیر آبادی ہو، شیخ محقق ہو، یا اعلیٰ حضرت پیر مہلی شاہ صاحب. ان کی زندگیوں میں تضاد کبھی نہیں دیکھیں گے. یہاں کچھ کہا، وہاں کچھ کہا، دونوں کلپ ملا کر پھر کہا کہ جیو ٹی پر ابھی آپ بتائیے آپ شیخ الاسلام. یہ خام خواہ کہ شیخ الاسلام اور مجدد بننا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال اور کرتوتوں پر نظر رکھیں. القابات اور بینروں سے نہیں، آج عوام باشعور ہے. اور یہ اس وقت کے شیخ الاسلام ہے جہاں اپنے وقت میں ایک ایک بندہ حیثیت رکھتا تھا تجدید کام میں، اور ان تمام کے درمیان اونچا سورج پھر ان مجددوں کا نکل کر. آپ ان کے دور کے علماء پڑھ لیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اگر اس دور کا عالم، سرکار گولڑا کے دور کا ایک عالم اس دور میں آ جائے تو سارے مدرسے بند ہو جائے، لوگ اس کی طرف چلے جائیں. اعلیٰ حضرت کے دور کا اگر ایک عالم اس دور میں آ جائے تو لوگوں کا مرکز انتخاب وہ بن جائے کہ خدا نے تقوی مقام یہ دیے. تو ان عظیم علم کے پہاڑوں کے درمیان جو ہمالیہ اتر کر آیا وہ امام ربانی ہے، وہ فضل خیر آبادی ہے، وہ پیر مہدی شاہ صاحب ہے، وہ امام احمد رضا ہے. لہذا ان کی حیثیت، ان کے تسلط کے ساتھ
جو میں مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے سرکار گولڑا کی ولادت ہو رہی ہے 1 رمضان مبارک 1275 ہجری ہے. اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں، اس کے 3 سال کے بعد گولڑا مقدسہ میں غوث اعظم کی اولاد اور جیلانی سادات میں سرکار تاجدار گولڑا تشریف لاتے ہیں. آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے پیر و مرشد جو آپ کے والد گرامی کے ماموں ہیں حضور سیدنا و امامنا سید فضل الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اس خاندان میں ایک ایسا چراغ روشن ہوگا جس کی روشنی سے سارے عالم کی ظلمتیں مام پڑ جائے گی اور ہر طرف اسلام کا نور پھیل جائے. بولیے سبحان اللہ. سرکار تاجدار گولڑا کی ولادت 1 رمضان مبارک کو ہو رہی ہے. اگر انگریزی تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اپریل کا مہینہ ہے اور 1859 ہے 1859 یہ سرکار تاجدار گولڑا کا عیسوی سال بنتا ہے ولادت کا. اور اگر قمری آپ دیکھیں تو 1 رمضان مبارک 1275 ہجری یہ سرکار تاجدار گولڑا کی ولادت ہے. اللہ رب العالمین نے مقام یہ عطا فرمایا کہ ہمارے وہاں بزرگوں کی طرف سے یہ طرز اور یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جائے تو بڑے اکابر اور بزرگوں کو بلا کر بچے کی بسم اللہ شروع کرائی جاتی. یوں تو گھر میں کلمہ شریف سارے اوراد و وظائف، لیکن باضابطہ طور پر اس کے علم کی بنیاد کے لیے پہلے بھی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، الف با تا سا پڑھ رہا ہو، قرآن کی آیات وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن باضابطہ طور پر اسے اس کے علم کی ابتدا اور نقطۂ آغاز لگانے کے لیے بنیاد کے لیے کسی شیخ کامل کو، کسی عظیم متقی پرہیزگار بزرگ کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ حضور آپ بسم اللہ کا تلفظ سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھائیے تاکہ آپ کے پڑھائے ہوئے جملے اس کے لیے استقامت کا آخری سانس تک باعث بنے. یہ آپ اوپر سے دیکھیے جناب چلتا وہ چلا آئے گا. سرکاری غریب نواز کے واقعات ایسے ملتے ہیں، اکابر کے واقعات ملتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے واقعات ملتے ہیں. تو سرکاری تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ کو جب بسم اللہ شریف پڑھائی گئی اللہ نے ایسا بے مثال اور بے نظیر حافظہ عطا فرمایا کہ اگر استاد ناظرے کا ایک صفحہ سبق دیتا تو جیسے ناظرہ کی تصحیح ہوتی ویسے حفظ بھی ہو جاتا. انسان حیران ہوتا ہے ان کے کمالات پر. بولیے سبحان اللہ. یعنی جیسے آپ نے ناظرہ قرآن، توجہ کریں طلباء، ناظرہ قرآن دیکھ کر قرآن پڑھنا، تلفظ کو درست کرنا، یعنی دیکھ کر جب ہم پڑھتے ہیں زبانی یاد کرنے کا ہمیں قصد نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا. دیکھ کر میرے بھائیوں جو سامنے بیٹھے ہیں، ہم دیکھ کر قرآن جب ٹھیک کرتے ہیں، زبر زیر ٹھیک کر کے، اس کے مخارج ٹھیک کر کے جب ہم ناظرہ ٹھیک کرتے ہیں، اس کو ہم ناظرہ کہتے ہیں. تاجدار گولڑا کے حافظہ کی یہ شان تھی، متواتر آپ کی سیرت میں لکھا ہوا، کسی نے اس کا اختلاف نہیں کیا کہ جب آپ ناظرے کا سبق مکمل کرتے تو اس کے ساتھ وہ حفظ ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ جب ناظرہ قرآن آپ نے ختم کیا تو تحفیظ حفظ بھی ہو چکا تھا، قرآن بھی یاد ہو چکا تھا. یہ کمال ہے ان ہستیوں کا. یہی شان آپ سرکار امام ربانی میں دیکھیں گے. بولیے سبحان اللہ. یعنی تاجدار گولڑا اشارہ دے رہے ہیں میرے یاروں کی بھی تو بات کرو، میں اس میں اکیلا تو نہیں ہوں. بولو نا سبحان اللہ. میرے اور یاروں کی بھی تو بات کرو. یہی شان امام محمد رضا کی زندگی میں آپ کو حافظے کی ملے گی. بولو نا سبحان اللہ. یہی بات سرکار شیخ محقق کی ملے گی. شیخ محقق فرماتے ہیں مجھے اس زمانے کی باتیں یاد ہے جس وقت میرے ماں کا دودھ چھوڑا تھا. ماں کا دودھ بچہ 2 سال کی عمر میں چھوڑتا ہے، اور شیخ محقق کہتے ہیں اس وقت کی باتیں بھی مجھے یاد. بولو سبحان. یہ تاجدار گولڑا کی شان ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین جن سے دین کی نصرت کا کام لیتا ہے انہیں اللہ رب العالمین استحضار کامل عطا فرماتا ہے اور نسیان ان سے اٹھا دیتا ہے. نسیان ان کے لیے رکھتا وہاں پر ہے اپنے محبوب کے تتبع کے اندر جہاں دین کی خیر ہوتی ہے، اور جہاں دین کے لیے کوئی خیر نہ بنے، شر کھڑے ہونے کا ڈر ہو جائے تو اللہ انہیں استحضار کامل اپنے محبوب کے صدقے عطا فرما کر علم کی وہ جولانی عطا فرماتا ہے کہ وہ علم کے استدلال سے ہر قسم کے فتنوں کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیتے ہیں. یہ مقام ہے. سرکار تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ علم کو کسب کیا. جیلانی سادات میں آپ پیدا ہوئے. اب آپ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 26 پشتیں بنتی ہیں آپ کی قریباً، جو سرکار غوث اعظم تک آپ پہنچ جاتے ہیں. یعنی نسباً، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں انسسٹر، یعنی خاندانی شجرہ آپ کا سرکار غوث اعظم تک
اور وہ غوث اعظم جن کے بارے میں امام احمد رضا کہتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. بولیے سبحان اللہ. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. سرکار غوث اعظم کا یہ فرزند یعنی حضرت سرکار تاجدار گولڑا 26 واسطوں سے پہنچ رہے ہیں غوث اعظم تک، اور پھر آگے 10 ملا لیجئے، 10 مزید ملائیے تو حضرت مولا امام حسن تک. گویا کہ 36 واسطے یہ بن جاتے ہیں تاجدار گولڑا کے سرکار مولا امام حسن کی بارگاہ تک پہنچنے میں. بولیے سبحان. اور اسی طرح کیونکہ بیٹا امام حسن کا ہے تو امام حسن کی اونچی شان یہ تھی جو سرکار کریم نے فرمایا تھا زہرا پاک سے، فرمایا خدا نے تیرے بیٹے کو میرا حلم اور برداشت دیا ہے. اور وہ حلم حسنی سادات میں ہمیں نظر آتا ہے جو اپنے وقت میں سرکار تاجدار گولڑا کی برداشت، حلم، بردباری، مرزا ملعون کے سامنے آپ کی استقامت اور حوصلہ، اور اس وقت کے پراگندہ ماحول کے اندر آپ کی برداشت، اور ہر وقت میں صلح کی طرف چلنا، صلح کی طرف چلنا اور اصلاح کی طرف چلنا. لیکن ایسی اصلاح نہیں، توجہ میں چاہتا ہوں ذرا، ایسی اصلاح نہیں کہ چودھری اور ملک کی جھگڑا ہو گیا. میں کسی چودھری صاحب کی توہین نہیں کر رہا، ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، کسی ملک صاحب کی توہین نہیں کر رہا. ایک قبائل کے اعتبار سے مزاج بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی ملک دوست میرا بیٹھا ہو یا چودھری دوست میرا سن رہا ہو تو وہ ناراض نہ ہو. مراد میری وہ قبیلہ نہیں ہے، ایک بتانا ہے. مثلا چودھری صاحب کی لڑائی ملک سے ہو گئی، کیونکہ گاؤں دیہات میں یہی دو بڑے ہوتے ہیں. ملک صاحب چلے گئے چودھری کے ڈیرے پر تو انہوں نے کہا جی 7 خون معاف. ایسی دوستیاں ہو جاتی، تو میرے ڈیرے پر آ گیا بس معاف، تو میرے دروازے پر آ گیا معاف. شریعت میں ایسا نہیں ہوتا. شریعت میں جب سے اللہ سے جس سے غلطی ہو اور شرعی حکم اس کے اوپر آئے، اللہ اکبر العیاذ باللہ، جب تک وہ رب سے رجوع کرے نہ کرے، چاہے وہ ڈیرے پر آئے یا نہ آئے، دوستی جب ہوتی ہے کہ جس رب کے دین کا قصور کیا ہے اسی رب سے وہ معافی مانگ لے. یہ مزاج بنا لیں آپ، یہ مزاج بنا لیں آپ. خدا را شریعت مقدم ہے. اور قرآن کریم نے سورہ نحل میں یہ جملہ فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنے کاٹے ہوئے بنائے ہوئے دھاگے کو توڑ دیا. من بعد قوت انکاسا. اللہ کہتا ہے اس عورت کی طرح نہ بننا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. جس نے اپنے جس طرح، اور جو پرانے زمانے میں روئی سے چرکا کاٹا جاتا تھا، دھاگا بنایا جاتا تھا. عرب کی ایک عورت تھی، وہ پورا دن اپنی باندیوں کے ساتھ اور خود یعنی روئی سے وہ دھاگا بونتی تھی، دھاگا بناتی. وہ دراصل شکی مزاج تھی اور دماغ سے بالکل پاگل تھی. جب سارا مال تیار ہو جاتا، شکی تھی، کم عقل تھی، وہ فوراً اپنے سارے دھاگے کو توڑ کے برباد کر دیتی تھی. ساری محنت ضائع. بنایا اچھا تھا، جب اس سے فائدہ لینے کا ٹائم آیا تو اپنی کم عقلی اور اپنی زیادہ سمجھداری، وہ بھی کم عقلی اور بیوقوفی جہالت تھی، اس سے توڑ دیتی. تو رب نے نصیحت فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي. اس عورت کی طرح نہ بننا کہ پوری زندگی محنت کرتے رہو دین کی، اور ایک وقت آ جائے تو کسی خارجی چیز، کبھی نسب کی طرف بیجا چلے جانا، کبھی مال کی طرف چلے جانا، کبھی شہرت کی طرف چلے جانا، کبھی اپنے رکھ رکھاؤ کی طرف چلے جانا، اور اس کی وجہ سے کم عقل ہو جانا. اور نقدت غزلہا، اور اپنی بنائی ہوئی محنت اور کھیت کو ادھیڑ دینا. من بعد قوت انکاسا. جبکہ وہ کھیت اور وہ دھاگا مضبوط ہو چکا ہو اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. قرآن نے کہا ایسے کم عقل نہ بننا. تو دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی. خدا ہم میں ان میں سے نہ کرے، ان اکابر کے قدموں میں خدا موت دے، ان کے نظریے پر اللہ ہمیں شامل حال رکھے. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اسلام پر گزاریں اور آخر میں دھڑم تختہ بندے کا ہو جائے معاذ اللہ. تو رب نے فرمائے، ڈر کر بات کر رہا ہوں سرکار تاجدار گولڑا کی ذات مبارکہ کو محفوظ رکھ کر کے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي، ان عورتوں کلتی، اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جو ساری، یہ کیوں ہو جاتا ہے بندہ کہ ساری محنت کے بعد دھڑام تختہ، یہ تکبر کراتا ہے. میں نے اتنی خدمت کی، تو کون ہے بے؟ میں حضرت آپ سے ہو گئی غلطی، ہو گئی حضرت، ہو گئی، قبول کریں. فرمان نقدت، وہ توڑ دے، بگاڑ دے. لہٰذا یہ
اکابر کا درس ہے، یہ میرے پر بھی اپلائی ہوتا ہے، آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، بولیے آمین۔ بات کو ختم کرتے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں، تاجدار گولڑا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار استاد العلماء تشریف فرمائے، آپ کے مقام سے مجھے حیا آتی ہے، لیکن جو میرے دوست میری طرح بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ہی کے قدموں کے فیض سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سرکار تاجدار گولڑا کی کتابیں پڑھو، یہ فتاوی مہریہ ہے، فتاوی مہریہ شریف، یہ تو پرانا نسخہ ہے، یہ نیا ہے، یہ دونوں فتاوی مہریہ ہے، یہ صرف چشتیائی ہے، میں صرف آپ کو زیارت کرانے لایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جناب جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ پڑھیے آپ۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ آپ کی کتاب سے استفادہ اور دیگر کتابوں کا سیرت نبویہ از افادات مہریہ، یہ کتاب مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے۔ جو آج کل ڈنگا مستی ہو رہی ہے اور نام بھی پھر آپ کے آستانہ مبارک یا کسی اور آستانہ مبارک کی طرف لایا جا رہا ہے، تاجدار گولڑا کا دامن ایسے الزامات سے پاک ہے، اور اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آپ نے ہمارے لیے ہدایت کے تمام نقوش اور مینار کھڑے کر دیے، جس کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم ہدایت سے ہم کنار ہو رہے ہیں، اور آپ کی نسبت کاملہ اور تمام اکابر اہل سنت کی نسبت کاملہ کے صدقے انشاءاللہ کہیے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اور جو توفیق ہمیں حق کہنے کی اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے، ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ خیر پر ہوگا۔ یہ میرے سامنے فتاوی مہریہ شریف ہے، اور یہ فتاوی مہریہ شریف کا میرے دوستوں بزرگوں یہ طبع جو ہے یہ طبع 2010 کا ہے، طبع 2010 کی یہ گویا کہ پبلش ہے، اور یہ دوسرا جو فتاوی مہریہ میرے پاس ہے یہ طبع 1977 کا ہے، یہ 1977 کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جدید ہے۔ اس میں بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کبھی اکیلے میں ملیں تو۔ اس میں سرکار تاجدار گولڑا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ علی کا پہلا نمبر، یہ کہنا کیسا ہے؟ غور سے سنیں، مولا علی کا بیٹا، اگر اس لفظ کے اندر مولا علی کے مقام و مرتبے کے عین موافقت ہوتی تو سرکار گولڑا اپنی ساری طاقت اس پر صرف کر دیتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تاجدار گولڑا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر یہ قصور ہے تو ہم بار بار کریں گے، ہمارے لیے نعمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء حضرت مفتی اعظم مفتی رفیق الحسنی صاحب قبلہ دامت برکاتہ۔ درود پاک پڑھیے گا۔ یہ دیکھیں تاجدار گولڑا کیا لکھتے ہیں میرے سامنے اس وقت، جو طبع یہ جو 2010 کا ہے، یہ 1977 کا طبع ہے فتاوی مہریہ، لیکن یہ 1910 کا ہے، یہ 1977 کا ہے۔ توجہ ہے، نیٹ کے اوپر اگر آپ، انٹرنیٹ پر اگر آپ فتاوی مہریہ شریف کو تلاش کریں گے تو فتاوی مہریہ کا یہ نسخہ انٹرنیٹ پر یہ نہیں ہے، یہ والا طبع ہے۔ توجہ ہے، یہ باتیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ اشارہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کیوں بار بار میں آپ کو نسخے مختلف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کبھی اکیلے میں بیٹھیں تو پھر یہ راز آپ کے سامنے ہم کھولیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب غور کریں، اس میں دیکھیے یہ کہنا کہ علی کا پہلا نمبر یعنی سیدنا صدیق اکبر پر ان کو افضلیت دینا، ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت، یہ الگ بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ دیکھیں، کہتے ہیں ہم سیدوں کا عقیدہ، میں نے کہا سیدوں کا شہنشاہ تو حضرت پیر محلی شاہ صاحب، بولو نا سبحان اللہ۔ سارے میرے گولڑوی دوست، چشتی دوست، نظامی دوست، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر میں کہتا ہوں، آستانوں کا فرق نہیں ہوتا، یہ چاہے بریلی میں آئیں یا گولڑا میں آئیں، یہ آتے مختلف جگہوں پر ہے کہ ان کا عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ سرکار تاجدار گولڑا کو پڑھ لے تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا، عقائد میں حضرت امام ربانی کو پڑھ لیا، آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیں تو مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے سرکار تاجدار گولڑا ہی کو پڑھا۔ یہ زمین میں فرق ہے، نظریے میں فرق نہیں ہوتے میرے رضوی بھائیوں، میرے گولڑوی بھائیوں۔ اگر بزرگوں کے نظریوں میں اختلاف کی بات کرو گے خاتمہ بڑا برا ہوگا۔ نہ کوئی اس مسئلے میں رضوی ہے، نہ اس مسئلے میں کوئی گولڑوی ہے، سب سچے سنی ہیں۔
اپنے بس کے نام سے, اپنے اسٹیشن کے نام سے رضوی اور گولڑی بنتے ہیں, لیکن سب جاتے مدینے ہی کی طرف. توجہ ہے آپ کی؟ جیسا میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں, کوئی پٹھان ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, یہ ہمارے قبائل کا تعارف ہے, لیکن ہم سب مصطفی ہیں. تو جس آستانے اور جس گھاٹ سے ہم نے اپنے حصے کا فیض لیا, یہ اس جنکشن, اس معدن کا نام ہے, لیکن جو فیض گولڑا میں آیا وہی بریلی میں آیا ہے, وہی سرہند میں آیا ہے, وہی خیر آباد میں آیا ہے, وہی کچوچا میں آیا ہے, وہی پیلی بھیت میں آیا ہے. یہ علاقے زمین کے اعتبار سے الگ الگ ہے. پانی ڈائریکٹ مدینے سے آ رہا ہے, جو کبھی یہاں سے نکل رہا ہے, کبھی وہاں. محبت سے کہو نا سبحان اللہ. میرا جو رضوی دوست یہاں بیٹھا ہے, جو میرا گولڑوی دوست بیٹھا ہے, ہر چیز سے بالا ہو کر اس بات کو سنیں. یہ سرکار تاجدار گولڑا سے پوچھا گیا علی کا پہلا نمبر کہنا کیسا. یہ سرکار تاجدار گولڑا کا نیا فتاوی جو 2010 کا, وہ پڑھتا ہوں, اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 245 ہے. آپ نے اوپر عنوان باندھا روافض کا کلام مختلف ہے, اس کا بعض کفر ہے اور بعض نہیں. یہاں سے شروع کیا. اب کہتے ہیں جی حضرت تاجدار گولڑا نے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. میں نے کہا جب آپ مفتی نہیں ہے تو آپ کو حق ہی نہیں ہے, آپ کو حق ہی نہیں, اور کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسے جائز ہوگا. لیکن جب سارے شوائب متحقق ہو جائیں تو کافر کو کافر کہنا یہ ضروریات دین ہے, یہ ضروریات دین ہے, اور مسلمان کو مسلمان کہنا یہ ضروریات دین ہے. جس پر کفر معاذ اللہ علیہ باللہ متحقق ہو جائے دلائل کے ساتھ قطعی طور پر, اس کے لیے دل میں نرمی, یا پھر یہ کہنا ہم سکوتی ہیں, ہم خاموش رہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے بارے میں کوئی کہے شیخ الاسلام تو آپ تو کپڑا پھاڑ دیتے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کے علم کے بارے میں چڑھ دوڑے, ان کے لیے آپ سکوت کرتے ہیں, تو سکوت یہاں کیوں نہیں فرماتے؟ تو جو اس پر کفر متحقق ہو جائے اپنے تمام شرائط کے ساتھ, اس کی نفی اسلام کرنا یہ ضروریات دین سے ہے. ضروریات دین وہ ہے جس کو مانے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. سرکار تاجدار گولڑا نے اس جملے کو کہا علی کا پہلا نمبر رضی اللہ عنہ. یہ دراصل مولا کی توہین ہے. مولا یہ کوئی جس نے تاجدار گولڑا کو نہیں پڑھا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مولا کے خلاف بات ہو رہی ہے, اور جس نے تاجدار گولڑا اور اہل سنت کے علماء کو پڑھا ہو وہ کہے گا یہ تو سرکار امام علی کی اور مولا مرتضیٰ کی توہین ہے. مولا مرتضیٰ نے پہلے کہا تھا میرے لیے دو بندے آئیں گے, ایک میرا جو مقام ہے اس سے مجھے گرانے کی کوشش کریں گے, مبغض مفرط فرما, اور فرما ایک وہ ہے جو مجھے بیجا بڑھائیں گے اور بیجا بڑھا کر غلو کر کے میری توہین کریں گے. دونوں ہلاک ہو جائیں گے, اور ایسے نور چہرے والے بزرگ جو ہے وہ اعتدال پر قائم رہیں گے. بولو سبحان اللہ. سرکار تاجدار گولڑا کہتے ہیں جب یہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے افضل ہیں تو یہ بات کفر ہے. یہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں لیکن آگے اس تفصیل کو آپ لے کر چل رہے ہیں, اور اس میں روافض کے جو ان کی حرکات ہے, اور جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ جناب علی کا پہلا نمبر, اس کے بارے میں سرکار تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ اس بات کو لکھتے ہیں. فرمایا یہ شیعہ کی بدعات میں سے ہے, شیعہ کی بدعات میں سے. تو اب کیا رہ جاتا ہے اس میں؟ اب ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. نہیں جی, در والے گھر والے, در والے گھر والے, در والے گھر والے. میں نے کہا دیکھیں تسلی رکھیے, اس کی تفریق کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے, کیوں آپ اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب کی کتاب ہے, جو اس خاندان کے علم کے امیر ہیں. راہ و رسم منزل ہاں میں یہ جملہ آپ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر میزان عقیدہ کے پلڑے میں, میزان عقیدہ ایمان کے پلڑے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت ابو بکر صدیق کے دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے, جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سید عالم کی تصدیق کی نبوت کی, وہ اتنی قیمتی تھی کہ آپ فرماتے ہیں وہ دو جملے جو آپ نے حضور علیہ السلام کی تصدیق میں کہے حضرت ابو بکر نے, وہ عقیدے کے میزان میں رکھ دیے جائیں, اور دوسرے پلڑے میں اس کے بعد
بعد سے قیامت تک کے اہل ایمان جن میں صحابہ اہل بیت، یہ میں نہیں لکھ رہا، سرکار خواجہ نصیر لکھ رہے ہیں، فرماتے دوسرے پڑھنے، ایک پڑھنے میں ابو بکر صدیق کے 2 جملے کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے رسول مانتا ہوں، بغیر کسی طلب معجزے کے، یعنی میں رسول مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ خواجہ نصیر کہتے ہیں یہ جملہ اتنا اونچا ہے کہ ایک پڑھنے میں یہ جملہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے کے اندر ساری قیامت کے اہل ایمان جن میں صحابہ بھی آ جائیں، اہل بیت بھی آ جائیں، تابعین بھی آ جائیں، اغواس و اقطاب بھی آ جائیں، علماء و فقہا بھی آ جائیں، شہداء سب شامل ہو کہ سرمایہ ایمان کو رکھ دیا جائے تو بخدا میرے صدیق کا پڑھنا بھاری ہوگا۔ یہ عقیدہ اس گھرانے کا، یہ عقیدہ اس گھرانے کا۔ بات ختم ہوتی ہے، میں آخری حوالہ پیش کرتا ہوں ورنہ یہ کتابیں بڑی پڑی ہے۔ یہ روحانی جناب جو ہے حضرت مولا علی روحانیت میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ سیاست میں پہلے خلیفہ ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اپنے ابا کے، جو یہ بات کر رہا ہے، آپ اپنے ابا کے سیاسی خلیفہ ہیں؟ آپ کا سیاست تو جو آپ کی سیاست کا جو دھڑم تختہ ہوا تو دنیا نے دیکھا ہمیشہ، دعوے آپ نے ہمیشہ 50 سیٹوں کی 1 سیٹ بھی آپ کو نہیں ملی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ادب سے کہ آپ اپنے ابا کے سیاسی خلیفہ ہیں یا روحانی؟ تو آپ کہیں گے یہ روحانی۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے، جب شیخ طریقت جس کے ہزاروں خلفاء ہوں یا کئی خلفاء ہوں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں تو اس کو اپنا سجادہ نشین بنانے کی علامت کیا دیتے ہیں؟ اپنا مصلی اس کو دیتے ہیں، اپنے وضو کا برتن دیتے ہیں۔ تو آنکھ پھاڑ کر دیکھ اور بتا، دل پر ہاتھ رکھ کر قیامت کے دن اس کا جواب دے پائے گا اس تقریب کا؟ رسول اللہ نے جسے اپنا مصلی دیا اور علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی، اس کے پاس ولایت نہیں تھی؟ توجہ ہے؟ سیدنا پیر محلی شاہ صاحب گریبان سے پکڑیں گے ان کو، یہ فتاوے کا صفحہ نمبر 145 ہے، جہاں پر سرکار پیر محلی شاہ صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا اور آپ سے جو ہے کہ وہ یہ بات سرکار گرڑا سے پوچھی گئی تھی ائمہ اثنا عشری کے بارے میں کہ 12 خلیفہ ہوں گے، اس میں کیا ہے؟ اس میں سرکار تاجدار گرڑا نے لکھا ہے یہ بات واضح طور پر کہ شیخین کریمین میں خلافت اپنے بطون اور ظہور دونوں کے ساتھ تھی، اور بطون سے مراد وہاں پر آپ نے ولایت تامہ لی ہے، اور یہی بات آپ نے تصفیہ کے اندر کی ہے۔ فرمایا کہ ولایت خاصہ کا دور جو 30 سال کا تھا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو پہلا خلیفہ بنے گا وہ سب سے افضل ہوگا۔ اب ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تاجدار گرڑا کی بات کریں۔ بات کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، 4 سے 5 یعنی 7 سے 8 منٹ آپ کا لیتے ہوئے یہاں پر آپ ذرا دیکھیے، یہ خواجہ نصیر صاحب کی کتاب میرے سامنے میرے بزرگوں دوستوں موجود ہے، نام و نسب، جو آپ کی بڑی تحقیقی مقالوں میں سے ایک مقالہ ہے۔ کچھ دن ہمارے کراچی کے اندر ایک گپ ماری گئی، اور اتنی بڑی گپ جو اکابر کے ساتھ اتنی بڑی دھاندلی، اگر اس کے خلاف نہ بولے تو قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے۔ یعنی کتنی بات برداشت کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ آپ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ہم آپ سے بات کرنے تیار ہیں اسی مسئلے کے اوپر جو آپ نے مائک پر غلط بات کی۔ اور غلط بات کہتے ہیں آپ غلط بات کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم مسلک کا دفاع کرتے ہیں، اقدام نہیں کرتے۔ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو خدا نہ کرے مدرسوں میں لوگ شراب پینا شروع کر دیں۔ صرف داڑھی ٹوپی تک اسلام رہے گا، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا، ہم فتنہ نہیں چاہتے۔ آپ نے غلط بات کی، سراسر غلط بات کی، اہل سنت کے نظریے کے خلاف بات کی، بالخصوص خود کو آپ تاجدار گرڑا کا غلام کہتے ہیں۔ آپ کی نسبت کیسے رہی؟ بیعتیں بلڈوزر سے نہیں ٹوٹتی، ارادہ بدلہ بیعت گئی، ارادہ بدلہ بیعت گئی۔ بحمد اللہ تعالی ہمیں یہ ناز حاصل ہے، ہم فخر کرتے ہیں تاجدار گرڑا کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں نا وہاں ہم پگڑی چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی، کہ کس شہنشاہ وقت، کیونکہ ہم نے ان کی کتابوں کو دیکھا، ان کے علوم کو دیکھا۔ آپ کے پیر و مرشد نے جب کہا مہر علی تفسیر لکھ تو کچھ دن کے بعد لوٹ کر آئے، فرمایا حضور میرے بس میں نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے جب قلم اٹھاتا ہوں
مضمون اتنے دماغ میں آتے ہیں کہ قلم کی طاقت نہیں ہوتی لکھ سکے. یہ علم کا عظیم و غواص، جس کے علم کا مقام و مرتبہ یہ، جس کے ہاتھ چومنے والوں میں مولانا حسن فیضی جیسے لوگ ہوں. کبھی مولانا حسن فیضی، میں نے جب ان کے حالات پڑھے تو میں اس کے بعد چکوال کو چکوال نہیں چکوال شریف کہتا ہوں، جہاں پر یہ ختم نبوت کا محافظ موجود ہے، جس نے عربی قصیدہ لکھ کر مرزا کے دانت کھٹے کر دیے. جب مرزا نے یہ کہا کہ مہر علی ہمارے سامنے 40 مولویوں کو لائے، پہنچ گئے مسجد حسام الدین، مسجد سیالکوٹ کے اندر مولانا حسن فیضی، اور مرزا کے منہ پر کھڑے ہو کر کے لگے 40 ہی ضروری ہے یا ایک کافی ہے؟ عربی میں اگر تیری عربی اچھی ہے تو تو نبی بن گیا. فرمایا عربی تو کئی انگریزوں کی بھی اچھی ہوتی ہے، تو کیا نبی ہو جائیں گے؟ نبوت کا معیار عربی کا اچھا ہونا یہ کون سی بات ہے؟ اس کے منہ کے اوپر بغیر نقطے کے، بغیر نقطے والے حروف کے آپ نے قصیدہ مرتب کر کے مرزا کے تھوپڑے کے آگے رکھا. یہ حضرت کرم الدین دبیر رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے دستخط الصوارم الہندیہ پر موجود ہے. ان کا بیٹا مظہر دیوبندی ہو گیا تھا لیکن یہ سنی تھے. آفتاب ہدایت کے اوپر اعلیٰ حضرت کی تقریر موجود ہے ان کی کتاب پر. کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب آفتاب ہدایت جو روافظ کے خلاف تھی، امام احمد رضا نے بریلی سے اس پر تقریر لکھی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ اہل سنت کے علماء تھے. حضرت کرم الدین دبیر کے دستخط مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت کے صوارم الہندیہ پر موجود ہیں. مولانا حسن فیضی ان کے بھتیجے ہیں. میرے دوستو، مولانا حسن فیضی 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن عربی کا وہ ایسا امام تھا، بندہ حیران ہوتا ہے. قصیدہ کاغذ پر لکھ کر ایسے مرزا کے آگے لکھا. فرمایا اس کی صرف تو ترکیب کر کے بتا دے، پہلے مطلب کی ایک شعر کی. مرزا اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا. اپنے مرتد خلیفہ نور الدین کو کہا کہ تو کچھ کر. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا میرے مرشد مہر علی کی کیا بات کرتے ہو، ان کا غلام حسن ہی تیری عربی کا نشہ اتارنے کے لیے کافی ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ سرکار گولڑا کے پیچھے جو علماء کی ٹیم تھی جو ان کے ہاتھ پاؤں چومتی تھی، ان میں حسن فیضی جیسے لوگ تھے. تو حضرت گولڑا کے علم کی اونچائی کیا تھی؟ بولو سبحان اللہ. ان کے علم کی بلندی کیا تھی؟ اسی لیے سرکار تاجدار گولڑا کے سامنے کسی نے شعر پڑھا، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکھیے سر کو روکھیے، ہاں یہی ہے امتحان. تاجدار گولڑا نے اپنی مبارک آنکھوں کو بند کر کے فرمایا واہ کس نے لکھا؟ تو کہا گیا بریلی کے مولانا احمد رضا. فرمایا ہاں یہ انہی کے ذوق کے مطابق یہ محبت ہے. بولو سبحان اللہ. اور ادھر سرکار قطب مدینہ کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار تاجدار گولڑا نے 1902 میں سیف چشتیائی لکھ کر مکمل دھڑم تختہ کر دیا مرزائیت کا، زمین میں دفن کر دیا، اسفل السافلین میں جا کر اس کو دفن کر دیا سرکار نے. تو یہ کتابیں جب بریلی پہنچی تو امام احمد رضا اپنے مجمع میں اس کتابوں کو اپنے ڈائس پر رکھتے اور اٹھا کر تاجدار گولڑا کی عبارت پڑھتے اور کہتے دیکھو سید صاحب نے یہاں کمال کا استدلال کیا ہے. اور بولنا سبحان اللہ. یہ جھگڑا کس فرعون نے ڈال دیا ہے؟ تم نے جھگڑا ڈال کر اپنی لائن نکالی بیٹا، لیکن ہماری سانسیں جب تک ہے تو ہم ان بزرگوں کا قدم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ان کی زمینیں مختلف ہیں. یہ دو بدن ضرور ہے لیکن روح ایک ہے. بولو سبحان اللہ. کبھی کہتے ہیں سامود ارمین کی تصدیق نہیں، کبھی کیا، میں نے کہا اپنا چور دروازہ ڈھونڈتے، اپنا چور دروازہ. اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ فی بیان ما احل به لغیر اللہ پڑھ کر دے. حضرت تاجدار گولڑا نے جو تعاقب کیا تقویت الایمان کا، اس سے پتا چلتا ہے التزام اور لزوم کفر کی جو بحث کی ہے اس میں، وہاں سے پتا چلتا ہے تاجدار گولڑا چپ رہنے والی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ فتنہ جب دروازے پر آئے تو اس کے لیے ایک سد باندھ کر اسلام اور اہل سنت کو محفوظ کرنے والی ذات کا نام ہے. بولی سبحان اللہ. بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں. کچھ دن پہلے کراچی میں ایک آواز اٹھی، سخت نہیں کہنا چاہتے لیکن جتنی بڑی بدبو پھیلائی گئی ہے تو ہم اپنے جذبات کو روکنا کیسے روکیں. میں نے جب بولا تو چیخ پڑے. میں نے کہا ہاں اب سمجھ میں آئی، صدر المدرسین کے طلباء اب سمجھ میں آئی کہ اپنے صرف بلاغت کے استاد کی ذرا سی توہین سنی تو آپ سیخ پا ہو گئے. میں نے کہا ام المومنین کے لیے جو توہین ہم نے سنی تو تمہیں صرف احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے کئی صدر المدرسین میری ماں سیدہ عائشہ کی جوتی کے نیچے. اس لیے بندہ صدر المدرسین بنتا ہے، اس لیے تنظیم بناتا ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ کر اس کی ناموس کی حفاظت کریں.
اس کے مدرسے کی حفاظت کریں. ہم باز آئے ایسی مرید بنانے سے, ہم باز آئے پھر ایسے مدرسہ بنانے سے کہ مدرسے اس لیے بنائے کہ استاد غلط بات بھی کرے تو طلباء اس کی تائید کریں. او بھائی, استاد اور مرشد ڈرائیور ہوتے ہیں, ڈرائیور, منزل نہیں. منزل رسول اللہ ہے. ڈرائیور اگر گاڑی صحیح نہ چلائے چھوڑ اس کو, تو نہیں اور نہیں اور نہیں اور صحیح. یہ کیا تم نے مرشدوں اور استادوں کو نبی کا مقام دے دیا ہے؟ مستقل اطاعت صرف اللہ کے رسول کی ہے. اور بعد والے فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بعد والے معصوم نہیں, معصوم رسول اللہ ہے. مطلق استقلال نہیں تھا کہ جس میں سرے منہ انحراف نہ ہو, نہ سوچا جائے. وہ اللہ کا فرمان ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. اس کے بعد نظریات میں اگر کوئی غلط بات کرے تو اللہ رسول کی طرف پھیریں گے اس کو اور دیکھیں گے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. یہ نام و نسب کتاب ہے. میں اس کا آخری حوالہ پڑھتا ہوں. کہا گیا جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اوپر سے پوری آیت ومن یقنط 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. سارے صیغے مؤنث کے ہیں اور وہاں سے ازواج مطہرات مراد ہیں. ساری امت لکھ رہی ہے کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے لیے ہے اور اس میں پنجتن پاک بھی ہے. پنجتن پاک بھی ہے. صدر المدرس امام البلغاء. میں نے کہا حضور عمر کے ایک حد میں بندے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. معذرت کے ساتھ جو بات آپ نے کی ہے ہم حد بتائیں گے آپ کو. آپ کو اس مسئلے سے رجوع کرنا ہوگا. میں آپ کو امام اہل سنت ابھی آگے بتاتا ہوں. پہلے ذرا خواجہ نصیر صاحب کے جملے آپ سنیے گا جو یہ بات کرتا ہے. کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم. یہ تو کم کی ضمیر ہے. کتنا بچکانا, آپ نے سارا اپنا علمی رو پانی میں ڈال دیا. وقت نہیں ورنہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں کم کیوں آیا. بچپن سے ہمارے اساتذہ جتنے ہمارے شیوخ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بڑے بڑے اکابر, اوپر چلے جائیے نصوص میں, تمام یہ شیعہ کا اعتراض تھا کہ کم ضمیر مذکر کی ہے اور اس میں ازواج مطہرات نہیں آتی. کتنے بڑے سٹیج پر آپ نے سیدہ زہرا پاک کا نام لیا, نام زہرا پاک کا نام لیا اور دجل پھیلایا آپ نے. سیدہ زہرا پاک آپ کو معاف نہیں کریں گی کہ آپ نے ان کی امی کو آیت تطہیر سے نکالا اور بیچاروں کو اتنی خبر نہیں, کہتے ازواج مطہرات. میں نے کہا گرو جی جب آیت تطہیر میں نہیں ہے تو مطہرات کیسے ہو گئی؟ جملے اگر سخت لکھ رہے ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا. آپ اس بات پر آ جائیں, جملے واپس بھی لیں گے, پاؤں بھی چومیں گے, لیکن مولوی اور مرشد اہل سنت کے بعد ہے, نسب اہل سنت کے بعد ہے, پہلے شریعت ہے. یہی سکھایا ہمیں, ورنہ کیوں عرس کرتے ہو؟ اور یہ ڈر کر بات کر رہے ہیں اس آیت کی طرح وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. اللہ فرماتا اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنے کاتے ہوئے دھاگے کو من بعد قوت انکاسا, کاتے ہوئے دھاگے کو توڑ توڑ کر پھینک دیا. آخری عمر میں آ کر اپنی کمائی کو برباد کرنے سے پہلے خدا ایمان پر موت دے. دیکھیں کہتے ہیں اس آیت میں جو وہ نہیں آتی ہیں. یہاں پر میں بات چھوٹا سے صفحے کے صفحے لکھے خواجہ پیر صاحب نے. یہ صفحہ نمبر 388 ہے, اس کو جا کے پڑھیے گا. اور 378 کیا پڑھیے گا اور کیا نہ پڑھیے گا. ابھی موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, 4G آپ کے پاس ہے, نام و نسب ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اسی مجمع میں پڑھ کے دیکھیں. یہ نام و نسب کتاب ہے, خواجہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی, گوڑا شریف, صفحہ نمبر 378. اور میں جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ 388. یہ تقریباً 10 سے 12 صفحوں پر دھجیاں اڑائی ہے پیر نصیر صاحب نے ان شیعوں کی جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ آیت تطہیر میں حضرت عائشہ ازواج مطہرات نہیں. اور یہ کم کی ضمیر کے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, صدر المدرسین جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس مسئلے کو گولڑا والوں نے ٹھوک کر زمین میں دفن کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں پیر نصیر صاحب. اہل بیت کی ترکیب لفظی کا اطلاق دیکھ رہے ہیں اس کے تحت, غور سے سنیے بس جلدی. آیت تطہیر سے 5 آیات, بس بیان ختم کر رہا ہوں, اس واقعے کو سنیں. آیت تطہیر سے 5 آیات پہلے جمع مؤنث کے صیغے لگاتار استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ تو سراسر ناانصافی, بغض, کور چشمی کا مظاہرہ ہوگا کہ عورتوں کے لیے استعمال ہونے والے جمع مؤنث کے صیغوں کا اطلاق صرف 4 مردوں اور 1 عورت پر کیا جائے, اور ازواج مطہرات کو
طفیلی صف میں رکھ دیا جائے. یاد رہے عقل و نقل اور پھر خود قرآن مجید کی مذکور آیات کی تلاوت سے یہ حقیقت خود بخود مبرہن ہو جاتی ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق اول ازواج مطہرات ہیں اور طبعاً ان کی اولاد. چونکہ ازواج اور ان کی اولاد کے مجموعی صورت کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اس لیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک اس حکم تطہیر میں شامل ہیں. اور اس طرح کے پہلے ازواج اور ان کے بعد طبعاً ان کی اولاد. بولو گولڑا شریف کے پیغام پر سبحان اللہ. کہتے ہیں ازواج کو باہر نکالنا پیر صاحب کا فتویٰ ہے، بغض ہے. مرید میں بغض ہو تو تجدید بیعت کرے. کہتے کور چشمی ہے، اندھا ہو جائے تو پھر جائے کسی مرشد کے پاس بیٹھ کر معرفت والی عینک لگائے. یہ کہا تاجدار گولڑا کے جانشین پیر نصیر صاحب خواجہ صاحب نے یہ بات لکھی. یہی بات پیر صاحب نے اپنے ملفوظ میں لکھی ہے، لیکن خواجہ نصیر نے ٹھوک کر یہ بات لکھی. فرمایا اول ازواج مطہرات. بولیے سبحان اللہ. گولڑوی ہیں تو سبحان اللہ کہیے. چپ رہنا منافقت ہو جائے گی. سبحان اللہ کہیے آپ. ہاں ہم نہ 2 نمبر رضوی کو مانتے ہیں نہ 2 نمبر گولڑوی کو. یہ میدان عمل ہے. کیا فیض ملا امام محمد رضا کا، پھر کیا فیض ملا پیر محلی شاہ صاحب کا. ان کی تعلیمات کو ذبح کر دیا جائے. 2 کتابیں ان سے ہم نے پڑھی ہیں، 2 کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہیں. 2 کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے تو ابن تیمیہ سے بھی پڑھا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنا پڑے گا. اور ناراض ہونے کی بجائے بات کریں ہم سے. بات کریں. چہرہ جو بگڑ رہا ہے آپ کا، بات کریں ہم سے. آپ ان عبارتوں پر بات کرو. بات کیا کریں؟ ہم نے بتا دیا کہ کیا چیز تھی. جواب آپ دیں گے. حضرت خواجہ نصیر نے کہا وہ بغضی ہے، وہ کور چشمی اندھا ہے جو ازواج مطہرات کو آیات سے نکالتا ہے. اسی سے ملتے ہوئے جلتے جملے حضرت تاجدار گولڑا نے اپنے مکتوب میں بھی لکھے ہیں، ملفوظ میں بھی لکھے ہیں اور فتاوی میں بھی لکھے ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ مقصد ہوتا ہے اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. بولو یہ مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے اور اس کا. لہٰذا اللہ رب العالمین جل والا اس سچے نظریے پر ہمیں ثابت قدم رکھے. آپ بڑے جذبات میں بولتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بولی برداشت ہو جاتی ہے. یہ جذبات کے فیصلے قیامت میں ہوں گے. پھر آپ ہمارے جذبات ہمارے منہ پر ماریں، لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آپ قبول کریں. جو کتابیں اور یہ فتنے کے لیے نہیں کی ہے، اس آیت سے ڈر کر کی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پورا دن اپنی باندیوں کے ساتھ چرکا کاتا، محنت سے دھاگا بنایا. من بعد قوت، جب وہ تیار ہو گیا صلاحیت کے ساتھ، انکاسا، پھر اس کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے ساری محنت کو توڑ کے ضائع کیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یا اللہ ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرما. ان بزرگوں کو قدموں کے صدقے خیر کا ارادہ فرما. اللہ کی عزت کی قسم اس تاجدار گولڑا کی کتاب ہے. بغض کی تنقید نہیں کی، ڈر کر کی. بڑے بڑے برج کو ہم ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ڈر گئے ہم خود. اگر استاذوں نے ڈیوٹی نہ لگائی ہوتی لا الہ الا اللہ تو ممبر پر بھی نہ بیٹھتے. ایسے حالات ہیں بندہ بھاگے جنگلوں کے اندر. ایسے حالات ہیں کہ بندہ قبر کے اندر چلا جائے. کمر ہماری بھی ٹوٹتی ہے. کوئی 1 دشمن 2 دشمن 10 دشمن. میں حیران ہوں ہمارے بزرگوں نے اتنے دشمنوں کو برداشت کیسے کیا. کوئی اپنے لیے گالی نہیں سنتا، اپنے لیے انا نہیں سنتا، اپنا واسکٹ کوئی نہیں نیچے کرتا. میرے دوستو بزرگوں، تو کسی کے خلاف بولنے کا شوق نہیں، لیکن وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. پکڑ لے اس کے قدموں کو جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا ہے. ہم کسی کے مدرسے میں جا کر بات نہیں کر رہے، ہم جن کے عقیدے پر وہی بات کر رہے ہیں. سرکار تاجدار گولڑا نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اور نیچے موشی مفتی فیض صاحب نے ان کو کاتب وہی لکھا ہے. نیا ایڈیشن میں وہ حاشیہ نکال دیا گیا. میں نے جامی صاحب قبلہ کے قریبی بندے سے رابطہ کیا. میں نے کہا حضور یہ حاشیہ جو نکال دیا گیا کوئی وجہ ہے؟ تو جامی صاحب کا پیغام آیا کہ ہم نے حاشیہ نہیں نکالا، ہمارا جو مطبوعہ ہے نشر اس میں حاشیہ چھپتا ہے. یہ دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی کتابوں میں حاشیہ نکلا ہے.
یعنی میں نے یہ صورتحال آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, تو جامی صاحب قبلہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ حضرت کی کتابیں پرانے طرز پر لے کر آ رہے ہیں. ہماری کسی سے بغض اور انانیت نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں. حضرت امیر معاویہ سے متعلق جو جناب نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے نا ان کی صحابیت پر, تو یہ جو ظہور احمد فیضی جو بیچ میں آ کر اس کے سپورٹر حضرت امیر معاویہ کو سب سے نکال رہے ہیں, ہم ان کو مولا مرتضیٰ کے برابر نہیں مانتے لیکن آج کے سید سے افضل مانتے ہیں کیونکہ وہ صحابی ہیں. 4 لوگ کھڑے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں صحابی تو وہ ہیں لیکن ان کا منقبت نہیں پڑھنی چاہیے. عبد القادر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی حق پر ہیں اور جناب علی بھی حق پر ہیں, ریکارڈ پر بات ہے. تیسرا ریاض صاحب کہتے ہیں چٹکی بھرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ظہور فیضی فسق تک چلا جاتا ہے. میں نے کہا آپ چاروں ایک ہی پارٹی کے ہو, عقیدہ تو سب کا الگ ہے, ایک عقیدہ امیر معاویہ کے بنا لو, بات کرنے ہم تیار ہیں. ایک عقیدہ بنا لو. میں نے کھل کر آپ کے سامنے سرکار تاجدار برڑا کے اس میں بات کی. استاد صاحب تشریف فرمایا, اللہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں رکھے, اور یہ چند گزارشات جو عرض کی اللہ رب العالمین ہمارے تو شاہ رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.